السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا دوست محمد شعیب۔ آج کی ہماری نشست سورۃ الاخلاص سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاخلاص کی مختصر سی شرح، اس کے فضائل اور اس کی شان نزول کے بارے میں سیکھیں گے۔ اپنی ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ZH ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچ سکے، اور آپ کمنٹ باکس میں کمنٹس کریں۔ آپ کے پاس جو سوال ہو اسلام سے متعلق، آپ ہم سے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کا قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ دین کا یہ کام آگے سے آگے جلد از جلد بڑھ سکے، تاکہ آپ بھی شراکت دار بن سکیں اس دین کو کام کو بڑھانے میں۔ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے۔ مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے ابتدائی اسلام میں سورت کا نزول ہوا ہے، اور سورت کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے خاص۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو اہل مکہ نے انکار کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا کہا۔ ابو لہب نے پتھر برسائے آپ پہ، اس کی بیوی نے آپ کے گھر کے آگے کانٹے رکھے، رکاوٹیں لوگوں نے رکھنا شروع کر دی۔ تو اس دوران کچھ اہل مکہ کے کچھ مشرکین اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصب لنا ربک، اپنے رب کا رسم نامہ ہمیں بتلائیے کہ ایک رب ہے کون، صف لنا ربک۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ سورت الاخلاص نازل فرمائی اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان لوگوں سے، هو اللہ احد، وہ اللہ رب ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے اپنی عبادت کے اندر، وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا الہ ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ استعمال کیا، احد کا کلمہ استعمال کیا، یہ گنتی میں ایسا کلمہ ہے جس کے بعد کوئی لفظ آتا نہیں ہے، جس سے پہلے کوئی گنتی نہیں آتی۔ اللہ نے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے اولا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ واحد کے بعد اثنان، ثلاثہ، اربع گنتی چلتی ہے، اولا کے بعد اولا، ثانیہ، ثالثہ، ساری گنتی چلتی ہے، لیکن احد سے پہلے نہ کوئی گنتی آتی، احد کے بعد نہ کوئی گنتی آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے احد کا کلمہ استعمال کر کے یہ چیز بتلائی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اکیلا ہے وہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، بے نیاز، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کائنات کی ہر ذات اس کی محتاج ہے، چاہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہو، چاہے اولیاء کرام کی ذات ہو، چاہے وہ صالحین ہو، چاہے عام مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، ہر ایک ایک چیز اس کی محتاج ہے، اس کے در کے سوالی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کا در کا سوالی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اس آیت میں ایک دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں نہ کوئی کمی واقع ہوتی ہے، نہ اس کی ذات میں بڑھاوا ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا کے، اس کائنات کے تمام لوگ، جنات، فرشتے، ہر چیز شرک کر لیں، نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس نافرمانی سے، اس شرک سے، اس کفر سے کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی۔ اور اگر اس کائنات کی ہر ایک ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کو ایک مانے، اسی کے سامنے اپنی جبھی کو جھکائے، اللہ رب العزت کی ذات میں ذرا سا بھی بڑھاوا نہیں ہونے والا، اس کی شان ذرا سی نہیں بڑھنے والی، کیونکہ اس کی شان کامل شان ہے، اس کی ذات کامل ذات ہے۔
ہماری عبادت کرنے سے اسے کچھ نہیں فائدہ ہوگا، ہماری نافرمانی کرنے سے اسے کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ ہماری عبادت ہمیں فائدہ دے گی، ہماری نافرمانی ہمیں نقصان دے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس سمجھ ہے، تمام انبیاء کرام اس کے در کے سوالی ہیں، تمام اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہر شخص اس سے مدد مانگنے کے لیے محتاج ہے، ہر شخص، اس کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، سب کی مدد کرنے والا وہ ہے، یہ ہے اللہ الصمد۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی رشتے دار ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم گروہوں کا انکار کیا ہے، اہم گروہ کا رد کیا ہے، یہود کا، نصارہ عیسائیوں کا اور اہل مکہ کا۔ اہل مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے رد کر دیا، لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ، اللہ نے کہا لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا، لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا کیا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسی ذات کسی کی نہیں، کوئی برابر نہیں ہے اس کے، کوئی کفو نہیں ہے اس کا، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہمنوا نہیں ہے اس کا۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، ہر شے میں وہ اکیلا ہے۔ اللہ رب العزت کوئی مثیل نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العزت کی کوئی مثیل نہیں ہے، کمثلہ شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی مثل ہو، جو اس کے برابر ہو، اس جیسی لگتی ہو۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ان 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کر دیا ہے، اور توحید بھی ایسی پختہ توحید بیان کی ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، کوئی اور ذات نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہو، کوئی سجدے کا مستحق نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور جو شخص اس ذات کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص جتنے گناہ کر لے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ لیکن جو شخص اس دنیا میں شرک کرتا ہے اور شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس شخص کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس دنیا میں شرک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، شرکیہ اعمال کو، شرکیہ اقوال کو، شرکیہ سوچ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آ جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، ایمان کی طرف آ جاتا ہے، ایمان کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وهو الغفور الرحيم۔